بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے مختلف گروہوں اور مختلف فرقوں کا تعارف بیان کر رہے تھے۔ آج ہم کچھ ایسی تحریکات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کہ سراسر اسلام مخالف ہیں، اگرچہ وہ نام اسلام کا لے کر وجود میں آئیں، لیکن ان کا بنیادی مقصد اور غرض و غائد اسلام کی بے خونی اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ اگر اس سلسلے میں ہم بات کریں تو سب سے پہلے فرقہ جس کا ہم ذکر کریں گے، اس کا نام یزیدیہ فرقہ ہے۔ یزیدیہ ایک منحرف اسلامی فرقہ ہے۔ یہ یزید بن معاویہ، وہی یزید جس نے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو کربلا کے اندر مظلومانہ شہید کیا، اور ابلیس کو مقدس سمجھتا ہے اور مزار پرستی کا قائل ہے۔ یہ فرقہ اسلام کے ہر رکن کے متعلق اپنا مخصوص عقیدہ رکھتا ہے۔ یزیدی کے لیے 6 بیویاں تک رکھنے کی اجازت ہے۔ شیطان کو آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے پر پکا موحد اور مومن مانتا ہے، اور طاؤس یعنی مور کے نشان کے ذریعے اس کی تعظیم کرتا ہے۔ 2016 میں داعش نے ان کا شدید قتل عام کیا۔ ابتدا میں یہ ایک سیاسی تحریک تھی جو بنو امیہ کی شان و شوکت کو لوٹانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اس کے بانی امیر ابراہیم بن حرب بن خالد بن یزید تھے۔ بعد میں عدی بن مسافر اموی کے دور میں یہ ادبی طریقے میں تبدیل ہوئی، اور پھر آخری دور میں یہ اسلام سے مکمل خارج ہونے اور غیر شرعی عقائد میں مکمل طور پر داخل ہو گئی۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو یہ شیطان کی تعظیم کرنے والا فرقہ شام، ترکی، ایران، روس اور عراق میں پھیلا ہوا ہے۔ لبنان، جرمنی اور بیلجیم میں بھی ان کے افراد ہیں۔ ان کی تعداد 1,20,000 سے کچھ زائد ہیں۔ ان میں سے 70,000 افراد عراق میں رہتے ہیں۔ ان کی اکثریت کرد قوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ شار رشید بغداد میں ان کا دفتر ہے، جس کا نام المکتب العموی للدعوت العربیہ ہے۔ اسی طرح گمراہ کن اور اسلام مخالف فرقوں میں قرامتہ ایک بانی تحریک ہے، جو حمدان بن اشعث نامی شخص کی طرف منسوب ہے۔ اس شخص کا لقب ٹھگنے قد و قامت اور پتلی پنڈلیوں کی وجہ سے قرمت پڑ گیا۔ یہ اہواز میں خوزستان کا رہنے والا تھا، بعد میں کوفہ منتقل ہوا۔ قرامتہ ایک خفیہ عسکری تنظیم ہے جو بظاہر شیعہ ہے اور اہل بیت اور محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق کی طرف منسوب ہے، لیکن حقیقت میں یہ الحاد یعنی اللہ کے وجود سے انکار، بدکاری اور اخلاق کی تباہی اور اسلامی ریاست کے خاتمے کے داعی ہیں۔ اگر ہم بنیادی شخصیات کی بات کریں تو عبداللہ بن میمون نے جنوبی فارس میں 260 ہجری میں اسماعیلی دعوت شروع کی۔ مسلسل دعوت کے کئی ادوار کے بعد یہ لوگ سلیمان بن حسن بن بحرام کی قیادت میں جزیرۃ العرب کے بڑے علاقے پر قابض ہو گئے۔ بغداد کی حکومت ان کو ٹیکس ادا کرتی تھی۔ انہوں نے حاجیوں کو لوٹا اور شہید کیا، کعبۃ اللہ پر حملہ کیا اور حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گئے۔ 20 سال تک حجر اسود ان کے پاس رہا۔ یہ لوگ عورتوں کو سب کے لیے مشترکہ چیز سمجھتے ہیں، اسلامی احکامات کو باطل قرار دیتے ہیں، 2 خداؤں کو مانتے ہیں، ادیان اور اخلاق کو گمراہی سمجھتے ہیں، اور قیامت، جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ ایک عرصے تک یہ تحریک قائم رہی اور جزیرۃ العرب اور مصر کے اکثر علاقوں پر قابض رہی، پھر ان کا زوال ہو گیا۔ اب کچھ اسلام مخالف ادیب اس جیسی مرتد تحریکات کو اصلاحی تحریکات قرار دیتے ہیں اور ان کے قائدین کو آزادی اور انصاف کا علم بردار قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں گمراہ فرقوں کی تو اس میں اسماعیلیہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ اسماعیلیہ ایک باطنی فرقہ ہے جو اسماعیل بن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ بظاہر یہ لوگ اہل بیت کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں اور حقیقت میں اسلامی عقائد کو منہدم کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی بنیاد کی بات کریں تو پیچھے قرامتی فرقے کی بحث میں آپ لوگوں نے اس کو سماعت کر لیا، وہیں سے اسماعیلی فرقے کی بنیاد پڑی۔ بحرین اور شام میں یہ اپنے اسماعیلی امام کے باغی ہوئے اور اسے لوٹ لیا۔ اگر ان کی اہم شخصیات کی بات کریں تو عبداللہ بن میمون قداح، یہ 260 ہجری میں جنوبی فارس میں ظاہر ہوا۔ حمدان قرمت بن اشعث 278 ہجری میں، اور سلیمان بن حسن بن بحرام، اس نے 30 سال حکومت کی اور خانہ کعبہ کو بھی لوٹ لیا۔ فاطمی اسماعیلی، یہ اصل اسماعیلی تحریک ہے۔ یہ تحریک 266 ہجری میں ظاہر ہوئی۔ عبید اللہ مہدی نے 297 ہجری میں تیونس میں پہلی فاطمی اسماعیلی ریاست قائم کی، جس کے آخری سربراہ مستنصر باللہ ابو تمیم 478 ہجری میں فوت ہوا۔ ان کی وفات کے بعد فاطمی اسماعیلی 2 فرقوں میں بٹ گئے، نظاری مشرقی، مستعلی مغربی۔ اس تقسیم کی وجہ یہ تھی کہ مستنصر نے اپنے بڑے بیٹے نزار کو اپنے بعد جانشین نامزد کیا،
لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے وزیر فضل بن بدر جمالی نے نزار کو ہٹا کر مستنصر کے چھوٹے بیٹے مستعلی کو سربراہ بنا دیا، جو کہ مذکورہ وزیر کا بھانجا بھی تھا۔ مستعلی فاطمی 487 ہجری سے 555 ہجری تک مصر، حجاز اور یمن میں حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حکومت ختم کی۔ اسی طرح حشیشی اسماعیلی، یہ نظاری اسماعیلی ہیں جو شام اور فارس وغیرہ میں پھیلے ہیں۔ ان کی اہم شخصیات کچھ یوں ہیں: حسن بن صباح، متوفہ 1124، یہ فارسی الاصل تھے۔ اس نے فارس میں قلعۃ الموت پر قبضہ کر کے نظاری اسماعیلی ریاست قائم کی۔ یہ حشیشی کہلاتے ہیں کیونکہ حشیش کے ذریعے نشہ کیا کرتے تھے اور خود کش حملہ آور تیار کر کے لوگوں کا منظم قتل کیا کرتے تھے۔ رکن الدین خورشاہ 1255 عیسوی میں یہ فوت ہوا۔ یہ ان کے آخری سربراہ تھے۔ ہلاکو خان کے حملے میں ان کے قلعے زمین بوس ہوئے اور رکن الدین قتل ہوا۔ اس کے بعد یہ لوگ منتشر ہو گئے اور اب مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسماعیلیوں کی ایک اور شاخ شامی اسماعیلی ہیں۔ یہ نظاری اسماعیلی ہیں۔ یہ اپنے قلعوں میں ایک مدت تک برملا اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے، اگرچہ ان کے پاس حکومت نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کے خلاف خطرناک کردار ادا کیا۔ یہ اب تک شام کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ ان کی اہم شخصیات میں راشد الدین سنان شامل ہیں، جو حسن بن صباح کی طرح سفاک آدمی تھا۔ اسی طرح اسماعیلیوں کی ایک اور شاخ بوہری اسماعیلی بھی ہے۔ یہ مستعلی اسماعیلی ہیں۔ یہ بر صغیر اور یمن میں رہتے ہیں، سیاست میں حصہ نہیں لیتے، تجارت ان کا پیشہ ہے، اس لیے ان کو بوہری یعنی تاجر کہا جاتا ہے۔ پھر بوہریوں کے آگے مزید دو فرقے ہیں: داؤدی بوہری، سلیمانی بوہری۔ داؤدی بوہری 10ویں ہجری سے بر صغیر میں مقیم ہیں۔ ممبئی انڈیا کا شہر ان کا مرکز ہے۔ سلیمانی بوہریوں کا مرکز یمن ہے۔ اسی طرح چھٹی شاخ ان کی ایک اور ہے جس کو آغا خانی اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ 19ویں صدی کے پہلے تہائی میں ایران میں ظاہر ہوا۔ یہ نظاری اسماعیلی ہیں۔ ان کی اہم شخصیات کچھ یوں ہیں: حسن علی شاہ، آغا خان اول۔ اسی طرح اس نے انگریز کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، چنانچہ انگریزوں نے اسے آغا خان کا لقب دیا۔ آغا علی شاہ، جسے آغا خان دوم کہا جاتا ہے، اس کا بیٹا محمد حسینی آغا خان سوم تھا۔ یہ یورپ میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا۔ اس نے اپنے بعد اپنے پوتے کریم کو جانشین بنا کر بڑے بیٹے کو جانشین بنانے کا اسماعیلی رواج ختم کر دیا۔ کریم آغا خان چہارم 1958 سے تاحال یہ امریکی یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ ہے اور فی الحال اسماعیلی مذہب کا پرنس کریم آغا خان کے نام سے سب سے بڑا روحانی رہنما اور پیشوا مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر ہم ان کی بات کریں تو شمالی علاقہ جات میں گلگت بلتستان میں اسماعیلی فرقے کی ایک بڑی کثیر تعداد اب بھی آباد ہے۔ اسی طرح اسماعیلیوں کی ایک اور شاخ ہے جس کو واقف اسماعیلی کہتے ہیں۔ یہ ایک اسماعیلی فرقہ ہے جو محمد بن اسماعیل کی امامت پر رک گئے۔ اسماعیل بن محمد مستور چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کے دوبارہ لوٹنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسماعیلی محمد بن اسماعیل کی نسل سے معصوم امام کی موجودگی کے قائل ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ شیعہ اثنا عشری جو ہیں وہ امام غائب کا عقیدہ رکھتے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے دوسرے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو امام قرار دیتے ہیں، جبکہ اسماعیلی لوگ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت امام محمد اسماعیل کو جو ہے وہ خلیفہ اور امام تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک امام غائب نہیں ہوتا بلکہ ہر دور میں حاضر اور موجود ہوتا ہے۔ یہ امام کو خدائی صفات دیتے ہیں۔ تناسخ، کسی کے مرنے کے بعد اس کی روح کو دوسرے کے جسم میں داخل ہونے کے بھی قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گویا کہ معدوم قرار دیتے ہیں۔ بوہری مکہ میں حج کے لیے جاتے ہیں لیکن کعبہ ان کے نزدیک امام کی نشانی ہے۔ اسماعیلیوں کے عقائد کتاب و سنت سے بالکل بھی ماخوذ نہیں ہیں۔ اگر ہم آغا خانیوں کی بات کریں کہ ان کے اثر و نفوذ کے علاقے کہاں ہیں تو آغا خانی نیروبی، دارالسلام، زنجبار، میڈغاسکر، بر صغیر اور شام میں رہتے ہیں۔ ان کا مرکز کراچی میں بھی ہے۔ باقی اسماعیلیوں کے مسکن جو ہیں وہ پیچھے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح نصیریہ نام کی ایک اور تحریک ہے۔ یہ ایک باطنی تحریک ہے جو 3 صدی ہجری میں ظاہر ہوئی۔ یہ غالی شیعہ ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا قرار دیتے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام کو منہدم کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں پر حملہ آور اور ہر دشمن کے ساتھ ہوتے ہیں۔
فرانسیسی استعمار نے ان کو رافضی اور باطنی حقیقت چھپانے کے لیے انہیں علوی کا لقب عطا کیا۔ اس فرقے کا بانی ابو شعیب محمد بن نصیر بصری نمیری تھا، جو کہ 270 ہجری میں فوت ہوا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ 1970 میں اس فرقے نے فوجی انقلاب کے ذریعے شامی حکومت پر قبضہ کیا اور تاحال بشار الاسد شامی حکومت کا سربراہ ہے۔ بشار الاسد کے خلاف سنی مجاہدین نے جبہت النصرہ کے نام سے ایک جہادی تحریک شروع کی۔ بعد میں جبہت النصرہ نے دیگر گروہوں کے ساتھ اتحاد کر کے فتح الشام کے نام سے جہادی تحریک قائم کی۔ کئی برس سے تاحال یہ لڑائی جاری ہے۔ اس لڑائی میں امریکہ، روس، ایران اور دوسری طاقتیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ اگر ہم نصیریوں کے عقائد اور افکار کی بات کریں تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ سمجھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انسانی صورت یعنی ناسوت سے لاہوت یعنی الہی صورت میں پہنچا دیا۔ ان کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بادلوں میں رہتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے پیدا کیا، اور انہوں نے 5 یتیموں یعنی مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن رواحہ، عثمان بن مظعون اور قنبر بن کاران رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پیدا کیا، جو دنیا کے مختلف امور پر مامور ہیں۔ یہ لوگ شراب کی تعظیم کرتے ہیں، اسلامی احکامات، طہارت، صیام، نماز وغیرہ کی باطنی معنی بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ کافروں سے بدتر، علماء اسلام نے ان کی تکفیر کی ہے۔ اگر ہم ان کے اثر و نفوذ کی بات کریں تو یہ شام کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ مغربی اناضول میں ان کی بڑی تعداد ہے، وہاں ان کو خطابی اور تختجی کہا جاتا ہے، جبکہ مشرقی علاقوں میں ان کو قزلباشی کہا جاتا ہے۔ یہ ترکی اور البانیہ میں بختاشی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فارس اور ترکستان میں بھی ان کی آبادیاں ہیں۔ ان کے کچھ افراد لبنان میں بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فرقہ جو کہ دروز کے نام سے مشہور ہے، یہ ایک باطنی فرقہ ہے جو فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ کو خدا قرار دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے زیادہ تر عقائد اسماعیلیوں سے لیے ہیں۔ یہ فرقہ نشتقین درزی کی طرف منسوب ہے۔ یہ فرقہ مصر میں پیدا ہوا اور پھر شام میں منتقل ہوا۔ ان کے عقائد مختلف ادیان اور افکار کا چربہ ہیں۔ یہ اپنے افکار لوگوں سے خفیہ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی 40 سال سے پہلے اپنے عقائد نہیں سکھاتے۔ دروزی عقیدہ کا محور فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ ہے، جو کہ 375 ہجری میں پیدا ہوا اور 411 ہجری میں قتل ہوا۔ یہ لوگوں کو بلا وجہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ دروزی فرقے کا عملی بانی حمزہ بن علی زوزنی 375 ہجری ہے۔ اس نے 408 ہجری میں اعلان کیا کہ حاکم بامر اللہ میں اللہ کی روح حلول کر گئی ہے۔ حمزہ کے ساتھیوں میں نشتقین درزی شامل ہے، جس کی طرف دروزی فرقہ منسوب ہے۔ اگر ہم افکار اور عقائد کی بات کریں تو دروزی انبیاء اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے داعی حمزہ کو مسیح قرار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی برائی کرتے ہیں، اپنے عقائد کو فراعنہ اور ہندوستانی حکماء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جنت، جہنم اور ثواب و عقاب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ تناسخ کے بھی قائل ہیں اور قرآن کو من گھڑت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اثر و نفوذ کی بات کریں تو فی الوقت دروزی لبنان، شام، فلسطین میں رہتے ہیں اور ان کی کثیر تعداد اسرائیلی شہریت کی حامل ہے، اور اسرائیلی فوج میں بھی یہ لوگ کثیر تعداد میں شامل ہیں۔ ان کی کل تعداد 2,50,000 نفوذ پر تقریباً مشتمل ہے۔ اسی طرح اگر ہم فرقوں کی اور گمراہ تنظیموں کی بات کریں تو حشاشین کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ حشاشین اسماعیلی فاطمی نظاری مشرقی گروہ ہے جو فاطمیوں سے جدا ہوا اور نزار بن مستنصر باللہ کی امامت کا داعی بنا۔ حسن بن صبا نے اس کی بنیاد رکھی۔ قلعت الموت ان کا مرکز تھا۔ یہ گروہ سیاسی اور دینی اہداف کے حصول کے لیے منظم قتل و غارت گری کیا کرتا تھا۔ گویا کہ ٹارگٹ کلنگ جس کو آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ طور پر بنیاد ڈالنے والا یہی فرقہ تھا۔ حشاشین، اسیسین کا لفظ اپنے مختلف اشکال کے اعتبار سے یورپی اصطلاح میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خارجی بات بتا دوں کہ ایک گیم میں نے کچھ عرصہ پہلے خود انٹرنیٹ پر دیکھی، جس کا نام تھا اسیسنز کریڈ، جس کا معنی یہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک کمانڈو ہوتا ہے اور وہ ایک علاقے میں جا کر لوگوں کو چن چن کر ٹارگٹ بنا کر قتل کرتا ہے۔ تو غالباً اسی سے اس گیم کا بنیادی پلاٹ جو ہے وہ لیا گیا اور اس کو تخلیق کیا گیا۔ اگر ہم بنیادی سختیات کی بات کریں تو حسن بن صبا 430 ہجری
میں فوت ہوا، اس کا بانی تھا۔ شمس الدین محمد بن رکن الدین اس فرقے کا آخری سربراہ ہے جو ہلاکو خان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس فرقے نے شام میں بہت اثر و رسوخ قائم کیا اور زنگیوں کے خلاف لڑائی کی۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کی متعدد بار انہوں نے کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس فرقے نے صلیبیوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف خوب تعاون کیا۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو یہ لوگ ایران اور شام کے علاقوں میں خوب پھیلے۔ ایران میں ہلاکو اور شام میں ظاہر بیبرس کے ہاتھوں ان کا زوال ہوا۔ یہ لوگ فی الوقت ایران، شام، لبنان، یمن، نجران، سعودی عرب، بر صغیر اور سابق سوویت یونین کے علاقوں میں آباد تھے۔ علماء نے ان کو مرتد اور مباح الدم قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم گمراہ فرقوں کی بات کریں اور بہائی فرقے کا ذکر نہ کریں تو یہ لسٹ ناتمام رہتی ہے۔ بابیہ و بہائیہ شیعوں کے شیخی مذہب سے نکلی ایک تحریک ہے۔ یہ روسی انگریزی استعمار اور عالمی یہودیت نے 1844 میں مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے اور ان کے عقیدے کو خراب کرنے اور ان کو اہم امور سے غافل کرنے کے لیے اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی۔ اگر ہم اس کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو اس کی بنیادی شخصیات میں مرزا علی محمد رضا شیرازی، جو کہ 1819 میں پیدا ہوا اور 1850 میں مر گیا، اس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی۔ روسی ایجنٹ کیناز داغور کی، جس نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا اور اپنا نام عیسیٰ نکرانی رکھا تھا، اس نے مرزا محمد علی شیرازی کو مہدی منتظر ہونے کا دعویٰ کرنے پر ابھارا۔ چنانچہ 23 مارچ 1844 میں مرزا علی محمد رضا شیرازی نے دعویٰ کیا کہ وہ باب ہے۔ اسی طرح اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرح رسول ہے۔ واضح رہے کہ شیخی شیعوں کے عقیدے کے مطابق رشتی متوفہ 1259 ہجری کی وفات کے بعد ظاہر ہوگا۔ مرزا شیرازی کے اس دعویٰ کے بعد رشتی کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ بعد میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ 8 جون 1850 میں اسے پھانسی کی سزا دی گئی۔ اگر ہم ان کے افکار اور عقائد کی بات کریں تو یہ لوگ حلول، اتحاد، تناسخ اور کائنات کے ابدی ہونے کے قائل ہیں۔ کچھ عادات کو مقدس سمجھتے ہیں۔ گوتم بدھ اور کنفیوشس وغیرہ کو انبیاء قرار دیتے ہیں۔ قرآن میں باطنی تعویلات کرتے ہیں۔ بابی دین کو شریعت اسلام کے لیے ناسخ قرار دیتے ہیں اور جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اثر و نفوذ کے علاقوں کی بات کریں تو ان کی اکثریت ایران میں رہتی ہیں۔ ان کی کچھ تعداد عراق، شام، لبنان اور مقبوضہ فلسطین میں آباد ہے۔ مختلف مغربی ممالک میں ان کی سرگرمیاں ہیں۔ ان کی تعداد 2 ملین کے قریب ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی ان کی نمائندگی موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم گمراہ فرقوں اور تحریکوں کی بات کریں اور قادیانیت کا ذکر بھی نہ کریں تو یہ لسٹ ناتمام رہتی ہے۔ قادیانی تحریک 1900 میں انگریز استعمار کی منصوبہ بندی کے تحت بر صغیر میں ظاہر ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو اپنے دین اور خصوصاً جہاد سے دور کرنا تھا تاکہ انگریزوں کے خلاف اسلام کے نام پر کوئی تحریک نہ اٹھ سکے۔ اگر ہم بنیادی شخصیات کی بات کریں تو مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں اس کی وفات ہوئی اور 1839 میں یہ پیدا ہوا۔ یہ قادیانیت کا بانی تھا۔ مرزا نے نبی مسیح موعود اور مہدی منتظر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس کی بنا پر علماء نے اسے اور اس کے پیروکاروں کو کافر قرار دیا۔ حکیم نور الدین مرزا کا پہلا جانشین ٹھہرا۔ فی الوقت مرزا مسرور قادیانیوں کا سربراہ ہے۔ قادیانیوں کو فی الحال متعدد جماعتیں ہیں۔ ظفر اللہ قادیانی، جو کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، اس نے قادیانیت کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ پنجاب میں ربوہ نام کا شہر، جس کا نام بدل کر اب چناب نگر رکھ دیا گیا ہے، یہ قادیانیوں کا مرکز ہے۔ قادیانیوں کے خلاف دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث سمیت تمام مسالک نے بڑی جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو پاکستانی پارلیمان نے جمہوری طور پر کافر قرار دیا۔ اگر ہم ان کے اثر و نفوذ کی بات کریں تو فی الحال قادیانی بر صغیر، اسرائیل اور عرب ممالک میں رہتے ہیں۔ افریقہ اور مغربی ممالک میں ان کی کثیر سرگرمیاں ہیں۔ برطانوی حکومت خصوصی طور پر ان کی معاونت کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم افریقہ کی طرف رخ کریں تو یہ ایک جماعت جمہوری پارٹی کے نام سے موجود ہے، جو کہ سوڈان کی ایک جماعت ہے۔ یہ ایک سوڈانی جماعت ہے جسے محمود محمد طہ نے قائم کیا۔ اس جماعت کا مقصد ایک ایسی وفاقی جمہوری اشتراکی حکومت کا قیام ہے جو انسانی شریعت کو لاگو کرے۔ اس جماعت کے اصول غالی صوفی افکار اور مختلف فلسفوں کا چربہ ہیں۔ ان میں پیچیدگی بھی پائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اصل حقائق تک رسائی نہ ہو سکے۔
اگر ہم اس کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو انجینئر محمود محمد طٰہٰ اس جماعت کا بانی ہے۔ اس نے سوڈان میں شرعی نظام کے نفاذ پر اعتراض کیا اور جنوب کے عیسائیوں کو برانگیختہ کیا، جس کی بنا پر اسے زندیقیت سے توبہ کی مہلت دی گئی، لیکن یہ تائب نہ ہوا، لہذا اسے 1985 میں 4 ساتھیوں سمیت پھانسی دے دی گئی۔ اگر ہم ان کے عقائد اور افکار کی بات کریں تو اقتصادی، سیاسی اور اجتماعی مساوات اور خوف کا خاتمہ اس جماعت کا ہدف ہے۔ دین ان کے ہاں اوہام کا نام ہے۔ زکوٰۃ، حجاب اور تعدد ازدواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن اعلیٰ درجے کی موسیقی ہے۔ شرک اور توحید کا وہ مفہوم نہیں جو اسلام نے ذکر کیا ہے۔ قربانی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو یہ جماعت سوڈان میں قائم ہوئی اور اس کے ہزاروں پیروکار پیدا ہوئے، لیکن جماعت کے بانی کی پھانسی کے بعد وہ سب منتشر ہو گئے اور زیادہ آگے نہ چل سکی۔ اسی طرح اگر ہم گمراہ فرقوں کی بات کریں تو ایک فرقہ ہے احباش کے نام سے۔ یہ گمراہ فرقہ ہے جو عبداللہ حبشی کی طرف منسوب ہے۔ یہ فرقہ لبنانی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جہالت اور غربت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا ہوا۔ اہل کلام، غالی صوفیت اور باطنیت کے مناہج دوبارہ زندہ کرنا اس فرقے کے مقاصد میں شامل ہیں، تاکہ مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے اور وہ بنیادی معاملات سے غافل ہو جائیں۔ اگر ہم بنیادی شخصیات کی بات کریں تو عبداللہ حبشی اس فرقے کا بانی ہے۔ اس نے لبنان میں اپنے کفریہ عقائد کی ترویج کی اور صحابہ کرام کو گالیاں دیں۔ اس فرقے کے نزدیک قبروں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دیتے ہیں، امام ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کو کافر قرار دیتے ہیں۔ سید قطب ان کے نزدیک خارجی ہیں۔ اجنبی عورت کے ساتھ اختلاط اور مصافحہ جائز ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں انہوں نے قبلے کی تعین کے حوالے سے بڑے فتنے کھڑے کیے اور قبلے کو 90 درجے تک منحرف کر دیا۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو لبنان میں ان کی سرگرمیاں ہیں، امریکہ اور یورپ میں ان کے پیروکار ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، سویڈن اور ڈنمارک میں انہوں نے بہت فتنے کھڑے کیے۔ اسی طرح ایک اور جماعت انصار کے نام سے ہے کہ جن کا ایک نسلی اور باطنی پس منظر ہے۔ یہ ایک باطنی اور نسلی فرقہ ہے جو 1960 میں امریکہ میں سیاہ فاموں کے مابین ظاہر ہوا اور کینیڈا اور وسطی اور جنوبی امریکہ میں پھیلا۔ یہ اسلام کا مدعی ہے اور سوڈان کی مہدی تحریک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ ان کے عقائد عیسائیت، یہودیت، بدھ مت اور اسلام کا چربہ ہیں۔ اس فرقے کا بانی ڈویٹ یارک، نیو یارک، امریکہ میں پیدا ہوا۔ نشے کے استعمال کی وجہ سے ایک عرصہ تک جیل میں رہا۔ رہائی کے بعد اس نے بروکلین کی مسجد میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور اپنا نام عیسیٰ عبداللہ رکھا۔ بعد میں اس نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا اور سیدہ مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، تورات اور انجیل کے منسوخ ہونے کا انکار کر دیا۔ بانی فرقہ نے 1973 میں سوڈان کا دورہ کیا اور مہدی خاندان سے ملاقاتیں کی اور تصویریں بنائیں، جن کی بنیاد پر بعد میں اس نے اپنے آپ کو مہدی تحریک سوڈان کی طرف منسوب کیا۔ اس فرقے کے نزدیک سفید فام لوگ انسان نہیں، کیونکہ ان میں روح ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے اثر و نفوذ کی بات کریں تو اس فرقے کا مرکز نیو یارک امریکہ میں ہے۔ واشنگٹن اور فلاڈیلفیا میں ان کے بڑے علاقے اور محلے ہیں۔ مونٹریال کینیڈا اور وسطی امریکہ میں ان کی آبادیاں ہیں اور جنوبی امریکہ میں بھی یہ لوگ آباد ہیں۔ اسی طرح آخر میں ایک اور فرقہ جو کہ خمینیہ کے نام سے مشہور ہے۔ خمینی کے کچھ خاص افکار ہیں جو اس نے کم از کم ایران میں شیعوں پر لازم کیے ہیں، شامل ہو گئی، اور وہ ولایت الفقیہ کا عقیدہ ہے، جس سے بہت سے امامی اثنا عشری شیعہ حضرات بھی متنفر ہیں اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مہدی منتظر حضرت امام جو امام غائب کے نام سے مشہور ہیں، ان کو آنے کے سے پہلے کسی اور کو اس اختیار کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خمینی افکار اور عام شیعہ امامی فرقے میں ایک فرق یہی ہے کہ یہ لوگ ولایت الفقیہ کے ذریعے ہر مجتہد اور شریعت مدار کو حلال اور حرام اور شرعی احکام یعنی شرعی احکام کے اندر اجتہاد کا منصب عطا کر دیتے ہیں، جبکہ جو لوگ ولایت الفقیہ کو نہیں مانتے وہ لوگ امام مہدی منتظر رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کے بعد ان کو اس چیز کا مالک اور مختار سمجھتے ہیں۔ اس ویڈیو کی تیاری کے اندر ہم نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ان میں ایک کتاب الیزیدیہ کے نام سے ہے، جو کہ سعید الدیوجی کے نام سے مشہور کسی مؤلف نے لکھی ہے۔ اسی طرح الیزیدیون فی حاضرہم و ماضیہم، یہ عبد الرزاق الحسنی کی کتاب ہے۔ اسی طرح اسماعیلیوں کے متعلق جو کتاب ہے اس کے متعلق کشف الاسرار الباطنیہ و اخبار القرامطہ، یہ محمد بن مالک الحمادی الجمانی کی کتاب ہے۔ اسی طرح تاریخ المذاہب الاسلامیہ،
اس کا جزء اول، اس سے ہم نے استفادہ کیا۔ نصیریوں کے عقائد کے متعلق ہم نے الجذور التاریخیہ للنصیریۃ العلویہ الحسینی عبداللہ دار الاعتصام القاہرہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اس سے ہم نے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے دروس کے بارے میں عقیدۃ الدروس عرض و نقد محمد احمد الخطیب کی کتاب سے ہم نے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ حشاشین کے متعلق الاسماعیلیہ تاریخ و عقائد، یہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اس کے علاوہ الحشاشون، یہ اس کتاب سے بھی ہم نے اس سے جو ہے وہ استفادہ کیا۔ اگر بابیوں کی بات کریں تو ان کے متعلق ہم نے مختلف کتابیں دیکھی، جن میں سے سب سے مشہور جو ہے وہ مجلۃ نجب الغرب تصدر من المحفل البہائی مشرق الاذکار، شکاگو سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اسی طرح جریدۃ الاخبار الامریہ، اور اسی طرح الکواکب الدریہ فی تاریخ ظہور البابیہ والبہائیہ، ان سب کے متعلق ہم نے یہاں سے استفادہ کیا۔ اگر قادیانیت کی بات کریں تو قادیانیت کے متعلق علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب القادیانیہ، اسی طرح ابو الحسن علی ندوی ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب القادیانیہ سے بھی استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ علامہ ثناء اللہ امرتسری کی کتاب تاریخ القادیانیہ اور سودا القادیانیہ محمد علی الامرتسری سے ہم نے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ المذہب القادیانی علامہ الیاس برنی کی کتاب سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ اسی طرح ہم نے جو سوڈانی پارٹی کے عقائد بیان کیے وہ ان کے بانی محمود محمد طہ کی کتاب کتاب الاسلام والفنون اور رسالۃ الصلاۃ سے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح احباش اور حبشیوں کے متعلق جو عقائد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان کے متعلق جو کتاب ہمارے پیش نظر رہی اس کا نام تھا استواء اللہ علی العرش، یہ اسامہ قصاص کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرد علی الاحباش سے بھی استفادہ کیا۔ اور خمینی کی عقائد اور افکار کے لیے ہم نے اس کی کتاب الحکومت الاسلامیہ سے اس کے عقائد اور نظریات اور بالخصوص عقیدہ ولایت فقیہ کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان حوالہ جات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری بات کو کوئی ہوائی یا من گھڑت بات نہ سمجھیں، یہ صرف تحقیقی اور ریسرچ کا کام ہے جو ہم تھوڑا بہت مل کر کرتے ہیں کچھ ساتھی، باقی اس کے اندر ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی توہین اور تنقیص کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہماری حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ اصل حوالوں اور اصل کتب سے اور مراجعات سے رجوع کر کے ہم آپ کے سامنے حقیقت حال رکھیں۔ باقی اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے، اور اللہ پاک ہر قسم کے تعصب، فرقواریت سے اور گمراہی سے اور ہر قسم کے الحاد سے محفوظ رکھ کر ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور صحابہ و اہل بیت کی محبت پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔